بہت سارا ابہام تھا آج سے 2 ہفتے پہلے کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ کیا ہوگا. تو اس پہ ہماری جیو نیوز کی بڑی اچھی رپورٹر ہیں نوشین یوسف صاحبہ. نوشین یوسف نے آج سے 1 ہفتہ پہلے 1.5 ہفتہ پہلے خبر دے دی تھی کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیرنگ کرے گا. بلکہ انہوں نے آج یہ بھی خبر دی کہ 9 مارچ کو پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس معلومات کو یعنی کہ 9 مارچ کو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس معلومات کو یا اس خبر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ پروسیس دیکھیے کہ آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیرنگ ہوئی ہے وہ 6 پٹیشنز تھیں. 6 پٹیشنز میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ اور انڈیویجولز تھے جنہوں نے یہ پٹیشنز کی تھی، اور ساری کی ساری 6 کی 6 پٹیشنز پی ٹی آئی کے مخالف تھیں. 6 کی 6. اب جب پٹیشنز ہی ان کے مخالف آئی ہوئی ہیں تو آج جب معاملہ ہوا، آج جب ہیرنگ ہوئی تو جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو باقی پارلیمانی پارٹیاں ہیں جو منتخب ہو کر آئی ہیں، باقی جماعتیں، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. 10 پٹیشنز اب ہو گئی ہیں، 4 آج ہو گئی ہیں، ان کی اب سماعت ہوگی. اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سماعتیں ہوں گی. اب اخلاقیات کا اگر پیمانہ اٹھائیں کہ یہ مخصوص نشستیں کس کی ہیں، تو اخلاقیات کے پیمانے پر یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی ہیں جو کہ بیکڈ بائی پی ٹی آئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے نمبر زیادہ ہو گئے. لیکن اس کے اوپر قانونی مشگافیاں جو ہیں یا قانونی چیلنجز اٹھائے کس نے ہیں، وہ اپوزیشن جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو اب حکمران اتحاد کہہ لیجئے وہ بن گیا. انہوں نے یہ قانونی مشگافیاں اٹھائی ہیں یا قانونی نکات اٹھائے ہیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو جو ان کی نشستیں ہیں مخصوص وہ بھی ان کے حصے میں آ جائیں. اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا جو ایک ہی رکن منتخب ہوا ہے وہ بھی آزاد رکن قومی اسمبلی کے حوالے سے منتخب ہوا ہے. اخلاقی طور پہ بھی یہ جو حق ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا سنی اتحاد کونسل کا ہے کہ وہ اپنے ممبرز چنیں. لیکن اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک تو یہ پٹیشن سنے گا اور اس کے بعد شیڈول جاری کرے گا نئی لسٹوں کے لیے کہ نئی لسٹیں جمع کروائی جائیں. اور شیڈول جاری ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے نامینیشن ہوگی پہلے، پھر ان کی سکروٹنی ہوگی، پھر سکروٹنی کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں تو وہ دیکھے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا. تو یہ کم از کم نہ کرتے ہوئے پورے 1 مہینے کا پروسیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن یہ کروائے گا. قانون کے مطابق یہ پروسیس ہونا ہے کم و بیش 1 مہینے کا. اور اگر 1 مہینے کا یہ پروسیس ہونا ہے تو 9 مارچ کو جو صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اس میں تو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں یا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں ہیں وہ نہ مرکز میں نہ صوبوں میں وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گی. تو میرے خیال میں اصل بات یہی ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ شاید تمام اتحادی جماعتوں کو بھی علم ہے کہ یہ الٹیمیٹلی چلے جائے گا سنی اتحاد کونسل کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں. لیکن اس پروسیس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس پروسیس میں ان کو پولیٹیکل فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مرکز میں اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر جو مخصوص نشستوں کی جو ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں صدارتی انتخاب میں، وہ اس کا حصہ نہیں بن سکیں.